السلام علیکم، میں ڈاکٹر پریشان نیشنل انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنسز پورا سے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کمپائلوبیکٹیریوسس، بک کوڈ 305 چیپٹر 9۔ یہ مختلف ایسی ریپروڈکٹیو ڈیزیز ہیں جس کی وجہ سے جانور کی جو ہے وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ متاثر ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ بچہ نہیں دے پاتا، بچڑا نہیں دے پاتا، بچڑی نہیں دے پاتی، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس لائف سٹاک میں بہت زیادہ اکنامک لاسز ہوتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ ڈیزیز ہیں، ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے کمپائلوبیکٹیریوسس، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے بیسیکلی ایک خاص کر ہے بیکٹیریا جس کو آپ کہتے ہیں کمپائلوبیکٹر فیٹس، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم مزید پڑھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے کہ یہ ایک جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماری ہے جس پہ آپ وینیریل ڈیزیز کہتے ہیں، کہ جو جب جنسی ملاپ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ بیماری ٹرانسفر ہوتی ہے، اور اس کا آگے افیکٹ بھی جو ہے مینلی تولیدی نظام پر ہوتا ہے۔ تو یہ بیکٹیریا جو ہے وہ یہ بیماری بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دو قسم کے جو ہیں بیکٹیریا ہیں، ایک ہے فیٹس پینیٹولیرس اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس کمپائلوبیکٹس فیٹس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی اکرنس جو ہے کہاں کہاں ہوتا ہے، یہ بیماری جو ہے وہ زیادہ تر ان مویشیوں میں پائی جاتی ہیں جہاں زیادہ تر ہم نیچرل انسیمینیشن کرتے ہیں، کیونکہ یہ بل کے جو ہے وہ جو میل ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، پینس وغیرہ، اس کا گلینس، پینس کا پیوز، یہ وہاں جب پایا جاتا ہے۔ تو جب وہ نیچرل میٹنگ کرے گا تو یہ وہاں سے ٹرانسفر ہوگا ایک ہیلدی کاؤ کے اندر، ٹھیک ہے، اور ہیلدی کاؤ جو ہے وہ جو ہے وہاں پہ افیکٹڈ ہو جائے گی۔ اب وہ افیکٹڈ کاؤ ہے، اگر اس سے کوئی ہیلدی بل جو ہے وہ میڈ کرے گا تو وہ بل میں بھی ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اس طرح یہ سائیکل بہت زیادہ لمبا عرصہ چلے گا اور بہت سی گائیوں اور بہت سے بل کو جو ہے جو بیل کو متاثر کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت سے جو بیل ہوتے ہیں وہ کیریئر بن جاتے ہیں، وہ جیسے ہی کسی گائے کو مزید جو ہے ہیلدی گائے کو نیچرل انسیمینیٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مزید یہ بیماری پھیلے گی۔ اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ جیسے کہ بتایا ونیریل ہے، جنسی ملاپ کے ذریعے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ متاثرہ بل کی جو منی میں بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور ذرائع ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہے وہ آنتوں کے اندر جو ہے یہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے اگر آپ کا جو اے آئی کرتے وقت بھی جو ہے وہ اگر پراپر طریقے سے صاف نہیں کیا گیا اور وہ اچھے طریقے سے نہیں کی گئی تو وہاں سے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اس کے علامات جو ہیں یہ بانجھ پن ہے، مین کہ جو ہے بالکل انفرٹیلٹی یا بار بار جو ہے وہ خالی سائیکل آنا، بریڈنگ سیزن کا جو ہے وہ طویل ہونا، جانور کو آپ بار بار انسیمینیٹ کروائیں گے اور وہ بار بار خالی ہو جائے گی، بار بار ہیٹ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جس قاطع حمل مین کے جو اس کا ابارشن ہے وہ جو ہے وہ ابتدائی یا درمیانی مرحلے خصوصی شروع کے جو دن ہوتے ہیں، شروع کے مہینے، فرسٹ ٹرائمیسٹر، اس کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے علامات میں جو ہے وہ انٹرائٹس بھی ہوتا ہے، آنتوں کی سوزش، اور میسٹائٹس بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا علاج ہے عام طور پر گایوں کے اندر کوئی مؤثر علاج نہیں ہے، زیادہ ہم کنٹرول پر ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم متاثرہ بل کا جو ہے علاج کرتے ہیں، اسٹریپٹومائسین جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور جو گائے ہوتی ہیں ان کو ویکسینیشن کرتے ہیں، اور ہمیشہ زیادہ تر جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کے اندر اے آئی کریں تاکہ جو ہے وہ اس ڈیزیز سے بچا جا سکے۔ مزید آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔